اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 سے 58 نمبر آیت ہے سورۃ النساء کی، اور پارہ نمبر 5 ہے والمحصنات۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم۔ آج کے سبق کا لفظی ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا مختصر خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیتیں کب نازل ہوئیں۔ جاہلیت کے زمانے میں بیت اللہ کی خدمت کے لیے لوگوں پر ذمہ داریاں مقرر تھیں۔ حاجیوں کو پانی پلانا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھا، اور اس کے علاوہ دوسرے جو خدمتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد تھیں، اور بیت اللہ کی چابی رکھنا عثمان بن طلحہ کے ذمہ تھی۔ وہ اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ ہم پیر کے دن اور جمعرات کے دن بیت اللہ کو کھولتے تھے تاکہ لوگ اندر جائیں اور سعادت حاصل کریں۔ تو ہجرت سے پہلے، ابھی مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئے چند ساتھیوں کے ساتھ۔ تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر جانے سے روکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت یہ عثمان بن طلحہ ایک صحابی ہیں، اور یہ حضرت عثمان ذو النورین کی بات نہیں ہو رہی، یہ دوسرے ایک صحابی ہیں، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، چابی ان کے پاس تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے لگے تو میں نے ترشی دکھائی، سختی دکھائی اور اندر جانے سے روکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، ایک دن یہ بیت اللہ کی چابی تم میرے ہاتھ میں دیکھو گے، مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہوں اس کے حوالے کروں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو قریش تو بالکل اس دن ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش اور زیادہ عزت والے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد کا جو واقعہ آتا ہے، یعنی ہجرت ہو گئی مدینہ، اور پھر مدینہ کے بعد جب مکہ فتح ہوتا ہے، تو جب مکہ فتح ہوا تو یہ عثمان بن طلحہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی منگوائی اور ان سے چابی لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد باہر تشریف لائے، پھر وہی چابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو صحابی ہیں عثمان بن طلحہ، اسی کو واپس کی، اور فرمایا کہ قیامت تک یہ تمہارے خاندان میں رہے گی، جو ظالم ہوگا وہ تم سے چھینے گا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ تمہارے حوالے ہے یہ چابی۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں یہ چابی لے کر خوشی خوشی جانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، فرمایا کیوں عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ اب وہ عثمان کہتے ہیں مجھے وہ بات یاد آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی، تو میں نے وہ بات سن کر کے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو بیت اللہ کی چابی ابھی بھی اسی عثمان بن طلحہ جو مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے، ان کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت اللہ سے نماز پڑھ کے نکلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیتیں جاری تھیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ امانتیں سپرد کر دو ان کے اہل کو، یعنی جو اس کے حقدار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ آیتیں اسی وقت سنی گئیں، یعنی وہ بیت اللہ کے اندر نازل ہوئی تھیں۔
اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان تؤدوا الامانات، کہ سپرد کر دو امانتیں، الی اہلیہا، ان کے اہل کو، یعنی جو امانت کا عہدے کا حقدار ہو عہدہ اسی کو دیا جائے گا۔ خاص طور پر یہ حکم ہے حاکموں کو، جو حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، ان کو، اور عام طور پر عوام کو بھی ہے، جس کے پاس جس کی امانت رکھی ہوئی ہے، یا پھر عہدہ جو ہوتا ہے، جیسے کہ ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے پاس پورے ملک کے عہدے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا امین ہونا چاہیے کہ عہدہ اسی کو دے جو اس کے اہل ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کو عام لوگوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی تعلق کے طور پر بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی وہ اہل نہیں ہے، صرف دوستی تعلق میں عہدہ دے دیا، جیسا کہ عام طور پر اس وقت ہو رہا ہے، تو حدیث پاک میں اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے کہ اس نے عہدہ غیر اہل شخص کو دے دیا ہے۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا، حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدے کے لیے اس سے زیادہ قابل ہے، تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور سب مسلمانوں کی خیانت کی۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی آتی ہے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داریاں یعنی عہدے ایسے لوگوں کو مل رہے ہیں جو اس کام کے اہل نہیں ہیں، تو قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی اب یہ آخری نشانیاں ہیں، تو اسی وقت یا اس وقت جو ہے یہی ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا ہے، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں سپرد کر دو ان کے اہل کو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، پہلا حکم تھا امانتیں حقداروں کو دینا، امانت میں عہدہ بھی آتا ہے اس کے سپرد کرنا جو اس کا اہل ہو۔ دوسرا حکم ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، یہ کہ تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، اللہ نے یہ تمہیں حکم دیا ہے کہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو ظاہر ہے فیصلہ قاضی، جج اور حاکم کرتے ہیں، تو یہ خاص طور پر انہی کو حکم ہے کہ وہ عدل کے ساتھ کریں۔ اگر عام بندے کو نوبت آ جائے کسی دو لوگوں میں فیصلہ کرنے کی، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ نعم ما، بہت ہی اچھی چیز، یعظکم نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کی، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ ہے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ آیت نمبر 58-58 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 59۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد جو اولی الامر ہیں، ذی-رائے لوگ ہیں، حاکم وقت ہیں، قاضی ہیں، جن کا فیصلہ چلتا ہے، تو ان کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ پیچھے اللہ نے انہی حاکموں کو حکم دیا ہے کہ تم نے امانتیں حقداروں کو دینی ہے اور فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو عام عوام کو حکم ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو۔ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امر والوں کی اپنے میں سے، امر یعنی حکم والے جو حکم چلاتے ہیں، حاکم ہیں، ان کی تم میں سے جو ہیں حکم چلانے والے، تم ان کی اطاعت کرو، یعنی تمہارے حاکم ہیں۔ اب آگے یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی حاکم ایسا حکم کرتے ہیں جو تمہارے درمیان باہم جھگڑا بن جاتا ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، حاکم نے یہ حکم کیا ہے، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ یعنی حاکم کی اطاعت اس وقت تک لازم ہے جب وہ خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے، تو ہم سب عوام پر لازم ہے کہ اسی حاکم کی اطاعت کریں۔ لیکن اگر وہ اس کے برخلاف ہے، کوئی ایسا حکم دیتا ہے جس کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں،
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم باہم اختلاف کرو فی شیئن کسی چیز میں. اب یہ اولی الامر کوئی عالم ہو بڑا یا پھر حاکم ہو، کوئی اس نے ایسا حکم دیا ہے جس کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، تو عام بندے کو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس حکم کو دیکھے گا اللہ کی طرف اور رسول کی طرف کہ یہ جو حکم حاکم نے دیا ہے. اب اس میں جو شکوک و شبہات ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں. اللہ کی طرف سے مراد اللہ کا کلام، کہ قرآن مجید میں اللہ کا کیا حکم ہے، کیا کوئی ایسا دوسرا حکم ہے جس سے یہ میچ کرتا ہو تو وہ بھی جائز ہوا تو یہ بھی ہو جائے گا قیاس کے طور پر. اور دوسرا والرسول، اللہ کے قرآن مجید چونکہ اجمال ہے، سارے احکامات تفصیلی اس میں ذکر نہیں ہے، کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں اگر ایسی کوئی بات ہوئی تھی، ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تو اسی حساب سے کرنا ہوگا. تو ایسا حکم اللہ کی طرف لوٹایا جائے، وہاں مل جائے قرآن مجید میں تو اسی اعتبار سے کیا جائے، نہیں مل رہا تو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں مل جائے گا تو اسی اعتبار سے کیا جائے گا. اگر کہیں بھی نہیں ملتا، نہ اللہ کے کلام میں نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں، کیونکہ آج جدت کا دور ہے، کوئی نیا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، تو اس کو پھر قیاس کیا جائے گا. یعنی ایسا کوئی اس جیسا مثل کوئی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اللہ کے کلام میں یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس جیسا، اس سے ملتا جلتا کوئی ہو واقعہ، تو اس سے مناسبت کر کے دیکھ لیا جائے گا کہ کیا اس وقت کا جو جدید مسئلہ ہے یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے یا حلال کے زمرے میں. یہ حکم ہے، اللہ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یعنی ایک مسلمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ایسے کام کو جس میں اس کو شک پڑ گیا ہے تو یہ کرے گا، اللہ کی منشا دیکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہیں تو پھر عالموں کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کی مثال دیکھے گا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا تو اس کا اس وقت کیا حکم بنتا ہے. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، ذَلِكَ خیر، یہ بہتر بات ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہت اچھا ہے انجام کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے، تعویل کے اعتبار سے یہ طریقہ اچھا ہے. تو اللہ نے ان آیات میں اطاعت کا حکم دیا، اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو دیندار حاکم ہیں اور عالم ہوں، جو جج وغیرہ ہوں، قاضی ہوں، وہ خود اللہ کی اطاعت کرتے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کی اطاعت کرنا لازم ہو جاتا ہے عام عوام پر. لیکن اگر کوئی ایسا حکم دیں جو جھگڑے کا باعث بنے تو اس کو قرآن پاک میں، احادیث پاک میں دیکھا جائے گا، پھر اس پر عمل کیا جائے گا. آیت نمبر 59 یعنی 59 نمبر آیت مکمل ہوئی. آج کا سبق یہاں تک ہے، اس کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.